کہ مجھے عربی آتی ہے اور محض عربی کی بنا پر میں تفسیر کرتا ہوں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ کیونکہ دنیا کے شعبے میں کہیں آپ کو محض انگلش جاننے کی وجہ سے، آپ کو میڈیکل جاننے کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا، انگلش جاننے کی وجہ سے آپ کو انجینئر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن مجید اتنا سستا سا ہے، اتنا سستا علم ہے کہ آپ محض عربی جان کر اس کی تفسیر کرنے لگ جائیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی پروفیسر آپ کو تفسیر کے بارے میں بتانے لگے، تو آپ مجھ سے پہلے پوچھ لیں کہ آپ نے تفسیر کو پڑھا ہے، کبھی تفسیر کے بارے میں کسی اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، کہ آپ تفسیر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، عرض کرتے ہیں اور ہمارے پر اشکال کرتے ہیں کہ قرآن مجید آسان ہے، ہر بندہ اس کی تفسیر کر سکتا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ کو بعض علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے کہ تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے۔ ایک ایک سورت کو یاد کرنے میں کئی عرصہ لگایا، کئی سال لگائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی خالی الفاظ کو یاد نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کو بھی یاد کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانے میں آج کل ہر بندہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو یا پروفیسر ہو، ہر بندہ قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کر رہا ہے۔ اور دیکھیں قرآن مجید کی اگر خدا نہ خواستہ غلط تفسیر بیان کر دی جائے تو میرے اور آپ کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو آج ہم ایسی گفتگو کریں گے کہ اس کے بعد نہ آپ کو کوئی پروفیسر اپنے صراط مستقیم سے ہٹا سکے گا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی انجینئر، یعنی کہ جو بھی بندہ ہو وہ آپ کو قرآن مجید کی غلط تفسیر بیان کر اپنی طرف قائل اور مائل نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ آج کا ٹاپک ہے ہی ایسا کہ چند وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو شاید آپ کو بھی اس سے پہلے نہ آپ کے علم میں نہ ہو اور نہ میرے علم میں تھی۔ سب سے پہلے ہم تفسیر کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ تفسیر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں تفسیر آسان سے الفاظ میں تفسیر کی تعریف یہ ہے کہ دیکھیں تفسیر کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو واضح کرنا۔ ایک ہے قرآن مجید کے الفاظ، جیسے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس طرح اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یعنی کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور ایک ان کے معانی ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید کی تفسیر کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا تعلق کسی خاص واقعے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کسی خاص شخصیت کے ساتھ ہے، یا اللہ رب العزت یہاں پر اپنی قدرت کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہوتی ہے قرآن مجید کی تفسیر۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کیا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن نازل ہوتا تو فوراً قرآن مجید کو یاد کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تفسیر کو، اس کے احکام کو بھی پوری طرح حفظ کر لیا کرتے تھے۔ تو میں 100% یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارا قرآن آج محفوظ ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر، تشریح، سب کچھ اللہ رب العزت نے آج تک محفوظ رکھا ہے۔ اور تفسیر دیکھیں، بعض اوقات تفسیر کے چند طریقے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جس سے آپ کے علم میں ہو جائے گا کہ تفسیر کیسے کیا کرتے تھے۔ دیکھیں بعض اوقات تفسیر قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیت سے ہو جایا کرتی تھی۔ وہ کیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھے ان راستوں پر چلائیے کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب انعام کن پر کیا ہے؟ اب بندہ سوال کر سکتا ہے کہ انعام کن پر کیا ہے، تو اسی آیت کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیت سے مل جاتی ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ رب العزت نے جو انعام کیا ہے وہ نبیین پر کیا ہے، صدیقین اور شہداء اور شہیدوں پر کیا ہے۔ یعنی کہ ایک آیت کی تفسیر بعض اوقات قرآن مجید کی دوسری آیت سے مل جایا کرتی تھی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے آپ پر، تو اس کی آپ تشریح اور تفسیر خود بیان کیا کرتے تھے، اور اسی کو آج کل ہم حدیث کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کوئی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی بیان کر دی، تو صحابہ اکرام اس کی تشریح کو بھی یاد کرتے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک ایک سورت کو یاد کرنے میں کئی عرصہ لگایا، کئی سال لگائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی خالی الفاظ کو یاد نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کو بھی یاد کیا کرتے تھے، اور احکام جو اس آیت میں نازل ہوئے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام میں اتنا زیادہ عرصہ لگ جایا کرتا تھا۔
اور اس کے بعد قرآن مجید کا جو تیسرا جو تفسیر جو بہترین جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال. ایک تو قرآن مجید کی تفسیر اللہ خود فرما دیا کرتے تھے قرآن مجید میں ہی دوسری آیت مبارکہ کو نازل کر کے, اور دوسرے نمبر پر تفسیر اس طرح ہو جایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر خود بیان کیا کرتے تھے, اور اسی کو احادیث کہتے ہیں. اس لیے میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص احادیث کے انکار کرتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں خالی قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے, تو اگر آپ احادیث کو نکال دیں گے تو آپ کی قرآن مجید کی آدھی سے زیادہ تفاسیر بھی قرآن مجید سے جو ہے نا وہ نکل جائیں گی, اور آپ کا جو دین ہے وہ نامکمل رہے گا. اس طرح جس طرح قرآن مجید ضروری ہے اس طرح حدیث مبارکہ بھی ضروری ہے. بہرحال, اور تیسرا ذریعہ جو کہ تفسیر کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے وہ ہے صحابہ کرام کے اقوال. کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ایک جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو دیکھا, ہر قول کو سنا اور ہر فعل کو اپنایا, ان سے زیادہ قرآن مجید کی بہترین تشریح کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا تیسرے نمبر پر جو تفسیر کی جاتی ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ کی جاتی ہے. اور چوتھے نمبر پر جو قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے وہ تابعین کے اقوال پر کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تابعین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کے اقوال سنے اور ان کی تفاسیر کو سنا. اسی وجہ سے تابعین کے اقوال کو بھی یہ ترجیح دی جاتی ہے کہ ان کے اقوال کو بھی تفاسیر میں بیان کیا جائے. تو یہ چار ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیے اور احادیث میں ہمیں مل جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر ہو جاتی ہے. ایک اللہ رب العزت خود ہی قرآن مجید میں تفسیر بیان کر دیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد صحابہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر دیا کرتے تھے کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے, اور اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال, اور اس کے بعد تبع تابعین کے اقوال. تو گویا کہ یہ تفسیر کا ایک سبب بہترین ذریعہ ہے کہ جہاں سے تفسیر ہمیں ملتی ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی رائے سے بات کرنا چاہے, بھائی میری رائے یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ تفسیر ہے, میری رائے یہ ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہونی چاہیے, تو یہ بہت ہی غلط ہے, اور اس کو بعض علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے کہ تفسیر بالرائے, اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی چاہیے, خود بندہ کر سکتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پروفیسر حضرات جو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کی بندہ تفسیر کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ قرآن مجید آسان ہے, سہل ہے, آسان ہے. تو میں ان کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو آیت مبارکہ آپ پکڑ کر ہمارے پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے پر اشکال کرتے ہیں کہ قرآن مجید آسان ہے, ہر بندہ اس کی تفسیر کر سکتا ہے, یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے نا قرآن مجید آسان ہے, یہ ان آیتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الارض, اللہ الذی جعل لکم النہار, اللہ الذی جعل لکم اللیل, اللہ نے آسمان, زمین, پہاڑ سب کچھ بنائے تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو, تم اس کو اپنا رب مانو. تو لہٰذا جو آیتیں خاص احکام کے متعلق ہیں اور جو خاص متشابہات ہیں اور خاص جو مجملات ہیں ان کا تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ تو آسان ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں, اور وہ آیتیں مبارکہ یہاں پر مراد ہیں جو اللہ رب العزت کو خدا ماننے کی طرف بلاتی ہیں, اپنے آپ کو اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ قرآن مجید آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنی قدرت کی نشانیاں اس قرآن مجید میں ہم نے بتا دی کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے تو وہ ضرور اللہ کو اپنا رب مانے گا. تو یہ جو قرآن آسان ہے یہ وہ آیتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو کہ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلاتی ہیں. باقی جو آیتیں مبارکہ احکام کے متعلق ہیں ان کو تو بھائی سیکھنا پڑتا ہے, ان کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, آپ کسی بھی اچھے سے اچھے جگہ پر چلے جائیں, تو آپ کو وہاں پر اگر آپ کو ان کی زبان آ جاتی ہے, مثال کے طور پر ہم میڈیکل کے اگر شعبے میں ہیں, اگر ہمیں میڈیکل کو صرف اور صرف ہمیں انگلش اچھی طریقے سے آتی ہے, ہم فر انگلش بولتے ہیں, تو اگر ہم کسی ڈاکٹر کے سامنے کہیں بھائی ہم نے آپ کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں, ہمیں ہر لفظ کا معنی سمجھ آتا ہے لہٰذا ہم ڈاکٹر ہیں, وہ کبھی بھی آپ کو ڈاکٹر نہیں کہے گا. وہ کہے گا بھائی اگرچہ آپ کو انگلش کے الفاظ کے معنی آ گئے لیکن اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا, اساتذہ کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اسی طرح میری وہ حضرات جو پروفیسر حضرات, جو انجینئر حضرات, جو ڈاکٹر حضرات صرف اس بات سے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ عربی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں,
یہ عربی کو نہیں بھی جانتے، تھوڑی تھوڑی عربی جانتے ہیں، تو لہذا قرآن مجید کی وہ تفسیر بیان کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ جب ایک دنیا کی چیز، ایک میڈیکل، ایک انجینئر جو آپ کو انگلش پڑھنے کے باوجود، الفاظ اپنی کتابوں کے معنی سمجھ آنے کے باوجود آپ کو نہ ڈاکٹر کہتا ہے نہ انجینئر کہہ سکتا ہے، اور آپ کو بلکہ منع کرتا ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھ کر کبھی بھی ڈاکٹر نہیں کہلائیں گے، اور کبھی بھی کوئی ڈاکٹر کا کوئی آپریشن وغیرہ کسی کام میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ تو ایک بندہ جو خالی عربی جان کر، خالی عربی کی چند بنیادی اصطلاحات جان کر کیسے تفسیر کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک خاص فن ہے جسے علم تفسیر کہا جاتا ہے، ان کے لیے اساتذہ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے اور کچھ سیکھنا پڑتا ہے، کوئی وقت لگانا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ تفسیر بیان کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی پروفیسر آپ کو تفسیر کے بارے میں بتانے لگے تو آپ مجھ سے پہلے پوچھ لیں کہ آپ نے تفسیر کو پڑھا ہے، کبھی تفسیر کے بارے میں کسی اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، کہ آپ تفسیر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں؟ اگر وہ کہے ٹھیک ہے میں جانتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ شخص کہ مجھے عربی آتی ہے اور محض عربی کی بنا پر میں تفسیر کرتا ہوں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ دنیا کے شعبے میں کہیں آپ کو محض انگلش جاننے کی وجہ سے، آپ کو میڈیکل جاننے کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا، انگلش جاننے کی وجہ سے آپ کو انجینئر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن مجید اتنا سستا سا ہے، اتنا سستا علم ہے کہ آپ محض عربی جان کر اس کی تفسیر کرنے لگ جائیں۔ تو یہ وہ گفتگو تھی کہ جس کے ذریعے آپ یہ بات جان لیں کہ کسی ڈاکٹر کی تفسیر، کسی انجینئر کی تفسیر، کسی پروفیسر کی تفسیر سننے سے پہلے یہ باتیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا یا محض عربی کی وجہ سے آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر وہ واقعی میں اس نے علم حاصل کیا ہے تو آپ سنیے گا، نہیں تو آپ اسے انکار کر دیجئے گا۔ تو آج میں یقیناً یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ اس گفتگو کو اچھی طرح سے آپ نے سن لیا ہوگا تو آپ کو آج کے بعد کوئی ڈاکٹر، انجینئر اور کوئی بھی پروفیسر آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب اس نے تفسیر پڑھی ہوگی تو آپ اس کی بات سنیں گے، نہیں پڑھی ہوگی تو آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، وہ آپ گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو لہذا یہ سمپل سی باتیں تھی جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے پھر کبھی حاضر ہوں گے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔